حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے معصوم نو نحال کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا، نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا، کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو، وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے، وہاں حضرت ہاجرہ نے راتیں بھی گزاری۔ کتنا دردناک لمحہ تھا۔ جب سحری کا وقت ہوا، حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا، تمسکت بعضیالہ، دامن پکڑ کے بولی، میرے شوہر نامدار، اس محیب وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نو نحال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تو خاتون خود بولی، کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا، نعم، ہاں اسی کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے، خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے، پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی۔ وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اپنی پاک باز بیوی اور نو نحال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے۔ تھوڑا سا توشہ تھا، 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا، نو نحال پیاس سے تڑپنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا۔ ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی۔ اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑ ہی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر مروہ پہ آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں بیٹے کا من موہنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا، لیکن ماں تھی۔ پھر دوبارہ صفا پہ آئی، صفا پہ دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں، وہاں پھر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر صفا پہ آئی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا، بے قرار دل، ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں، درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے۔ ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے۔ اللہ اکبر، سینوں میں پتے پانی ہو جائیں، پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے، لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں، 7 چکر مکمل ہو گئے، تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے 2 قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں۔ تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے۔ آگے بڑھی، جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا، زم زم، رک جا رک جا۔ اللہ اکبر۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی۔ کہا، ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، کتب اور ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے۔ یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے۔ عجیب رنگ، عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم۔ اچھا، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے،
عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے. جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. یار یہاں بھی روک کے ایک بات کہہ دوں، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور حضرت اسماعیل مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں. تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہوں. جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے. ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم. کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی. ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، نہ آخر رحمت للعالمین. ز محرومہ چرا فارغ نشینی، بروں سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی. حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے. ادیم طائف نعلین پاکن، شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن. اللہ اکبر. جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے. وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں. آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے. شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں، جامی کے چمڑے کے نہیں، جامی کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں. وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنت تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی. کاش میں مولوی نہ ہوتا. وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے تلووں کو چوم لیتا. چے باشد گر کنی سوئم نگاہے، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے. نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، 100,000 جبریل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبہ یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا. اننی فی بحر غم مغرقن، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے. اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے. اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے. آپ بھی جائیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ جائیں، سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے. لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن مسلمان حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں. ان کا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی
سرمایہ ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب باقاعدہ تحریک کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور ہے، لیکن گزشتہ ایک عشرے سے بہت زیادہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی آبرو پر وہ مختلف ذرائع سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب مسلمانوں کی کمزوری، باہمی انتشار، فرقہ واریت، بد عملی، جہاد گریزی، اور مسلم حکمرانوں کا فرنگی روحوں کے سانچے میں ڈھل جانا اور ان سے غیرت، حمیت کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا کر لیں اور اس کو برداشت کر لیں، اور امت اگر اس کو گوارا کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑے سوئے ہوئے ہیں۔ اس کمزور حالت میں بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہالینڈ کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی خاکہ تراش لے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک، 1.25 ارب آبادی کے حکمران، یہ ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے اور یہ خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے۔ اب یہ کیسے جاگیں گے؟ تو ان کو عوام سے بیداری ملے گی۔ عوام جب ان کے خلاف کھڑی ہوگی، پوری قوت کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کروائے گی، تو یہ ایک میسج ہے کہ مت سمجھنا کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ وہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی ناموس پہ حملہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں، اور تمام طبقات آگے بڑھیں تو اس سے میسج اچھا جائے گا، اس سے جو ہے وہ پیغام اچھا جائے گا۔ نبی رحمت پر جس نوعیت کے اعتراضات ہوں اسی نوعیت کے جوابات دیجئے۔ اسی طرح دشمن جس میدان کو اختیار کرے اس میدان میں جواب دینا چاہیے۔ جو چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو مغرب یہ سوچتا ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ اہانت رسول کرو کہ یہ مسلمان عادی ہو جائیں، اور جب یہ عادی ہو جائیں گے اور اس کو بھی اگر یہ برداشت کر لیتے ہیں تو بطور مسلم ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں، لیکن مغرب اچھی طرح سن لے کہ ہم ہر دکھ جھیل لیتے ہیں، ہم ہر تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری مداحنتیں، ہمارا بہت کچھ بہت امور میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر کبھی بھی یہ امت کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت نے عمل میں تو کمزوری دکھائی ہے، اس امت میں اور معاملات میں تو کمزوری دکھائی ہے، لیکن جب ان سے عشق رسول کا امتحان لیا گیا تو یہ پورے 100 نمبر لے کے پاس۔ تو اس لیے مغرب کو اپنی ان حرکتوں سے، ان مکروہ حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا سبق پڑھنا چاہیے، اور پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے، اور پوری طرح قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہونا چاہیے۔ غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا، جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آقا کریم مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے اور دور سے مدینہ کے دیوار و در دکھائی دیے تو حضور نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی۔ اپنی سواری کو حضور تیز کر لیا کرتے تھے جب شہر مدینہ کو دیکھتے تھے۔ شوق مدینہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی تیزی کا سبب بنتا، اور پھر جب احد نظر آیا، جبل احد، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہو کے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہو کے عشق رسول کی دولت بیدار اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ تھا جس کی چھاتی پہ حضور، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے قدم رکھے تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا
تو اللہ کے محبوب نے اپنی ایڑی زور سے مارتے ہوئے پہاڑ کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے، اور جب محب کے ویڑے میں محبوب آئے تو پھر محب کے لاڈ اور اس کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس نے رقص کرنا شروع کر دیا کہ حضور آئے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ایڑی لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ، اے احد، ٹھہر جا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد میں آ گیا اور آقا کریم نے اس پر اپنی ایڑی مار کر کے اس کو سکون کی طرف بلایا۔ تو فرمایا ایک ہوتے ہیں اصحاب وجد اور ایک ہوتے ہیں اصحاب ضبط۔ تو فرمایا کہ وہ وجد میں مبتلا ہوا تو حضور نے اس کو ضبط کی طرف بلایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصحاب وجد سے اصحاب ضبط افضل ہیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ پر جب بہت زیادہ کیفیت طاری ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپک جاتے۔ تو یہ کیفیت اہل ضبط کی ہے۔ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر مے خانہ۔ تو اس کو وجد سے ضبط کی طرف اللہ کے محبوب نے بلایا۔ تو پہاڑ سے حضور پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ حضور سے پیار کرتا تھا، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی، کہا چومو اس پتھر کو، اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے۔ کیا شوق کا عالم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ یہ راز حضرت عمر نے کھولا، حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا، رسم ادا کریں پیچھے ہٹ جائیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی پتھر، اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن کہا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے، جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی۔ کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے۔ حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک زمانہ ہے اور یہ دونوں تابعی ہیں۔ ان میں سے ایک کا وصال ہوا، انتقال ہوا، حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بصری کا وصال ہوا۔ تو دوسرے تابعی جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے، تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استحضار نہیں تھا۔ تو آج نیت کا استحضار تو دور کی بات ہے، ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے، تو پھر اعمال خیر نہیں رہتے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استحضار
اور نیت کی تنقیح اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو، رضا الہی کا حصول یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے، کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا، خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اچھا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا، اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا۔ تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے۔ حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ تو حاجی ہو یا حاج ہو، الحاج ہو، الحاج الف لام تو معرفہ کے لیے لگ گیا۔ تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حج کرنے والے کو کہتے ہیں، اور الحاج کئی جس نے حج کیے ہو، جس نے فلاں تو الحاج ہے، یعنی اس نے بہت سارے حج کیے ہیں۔ تو ایک حج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے، اور متعدد حج کرنے والا بھی حاجی ہے۔ جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے، اور روز نماز پڑھتا ہے وہ بھی نمازی ہے، تو اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور باقی شاید چھوٹے حج ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی حج آ جائے تو ظاہر ہے جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں، لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے، اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے، اور حج اصغر العمرہ وہ عمرہ ہے۔ تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے، حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور حاج بھی اسی معنی میں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کیے تو میں الحاج کہلا لوں گا، تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الحاج لکھ سکتا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج کہلاؤں۔ اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گی۔ مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نصیب کرے، اور یہ حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ فرمایا تمہارے گوشت، تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے۔ یہ جو تم قربانیاں ذبح کرتے ہو، نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ گوشت تم خود کھا جاتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا خون پہنچا، نہ تمہارا گوشت پہنچا، نہ تمہارا پوست پہنچا۔ فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ نیت کے فرق سے عمل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا، کتنا خوبصورت وظیفہ تھا۔ کیا رنگ تھے، کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی بھی تھی، حضور کو مانتی بھی تھی۔ فرمایا سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اس بات کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکش جن اور سرکش انسان نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تمرد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن باقی پوری کائنات اللہ کے محبوب کے قصیدے پڑھتی ہے، حضور پر ایمان رکھتی ہے۔ یار جانور کیا، درخت کیا، خشک پیڑ بھی اور خشک تنے بھی ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ پتھروں کے کلیجے بھی حضور کے لیے دھڑکتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے کلیجے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے قربان ہونے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ خیر حضور نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور بقیہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو چھری عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم اپنے خیمہ نوری میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ مسجد خیف کے قریب حضور کا خیمہ تھا۔ تو وہاں حضور نے پہنچ کر حلاق کو بلایا کہ میرا حلق کیا جائے۔
اس لیے کہ قربانی کے بعد جو کام حاجی نے کرنا ہوتا ہے وہ حلق کروانا ہوتا ہے. تو حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی. دائیں جانب سے حضور کے سر انور سے انہوں نے بال اتارے، حلق کیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ اعزاز دیا کہ تم ان بالوں کو جو معمر بن عبداللہ نے کاٹے ہیں، حلق کیا ہے، صحابہ میں تقسیم کر دو. اور پھر صحابہ حضور کے بالوں کو لینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے اور حضور کے بال منہ مبارک تقسیم ہو رہے تھے. یار کہیں لڈو تقسیم ہو رہے ہوں، کہیں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو، کہیں کوئی اور دولت بانٹی جا رہی ہو. کتنا خوش نصیب طبقہ تھا کہ حضور کے منہ مبارک بانٹے جا رہے تھے، اور یہ لینے والے حضور کے مبارک بالوں کو لے رہے تھے. اور یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سرمایہ ہے حضور کے منہ مبارک، چونکہ حضور کا جزو بدن ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال حضور علیہ السلام کا جزو بدن ہے، اور حضور کے مبارک بال آج جہاں بھی موجود ہیں. یہ طے ہو کہ وہ بال حقیقت میں حضور کے ہی منہ مبارک ہو، کسی نے اپنی جانب سے جو ہے وہ نہ رکھے ہوئے ہوں، حضور کا جزو بدن. مکے کی سرزمین سے جب حضور نے دعوت کا آغاز کیا تو بڑے تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتداءً اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں میں 2-4 لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے اور غلاموں کی ایک تعداد تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر عزیمت کی داستان رقم کی. 13 سال کی مسلسل تگ و تاز کے بعد جب یہ قافلہ سخت جاں یہاں سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا تو اللہ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی، تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی. اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے. اور یہ جو 313 تھے یہ بھی مسلح نہیں تھے سارے. 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے. اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی. اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہیں نہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کون سا اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ جنگیں تو اسلحے سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا. حضور بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. 16 رمضان کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ عمیر کی نظروں سے گزر رہا تھا.
اور اس نے ابو جہل کو جا کے رپورٹ دی کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 سے اوپر یا کچھ نیچے ہیں۔ اور عمیر نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں۔ ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا، سرکشی تمرد اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ صنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے، اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ صبح لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے، جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ ایک نیا دین لے کے آئے تھے۔ رعونت بھرے جب اس نے یہ جملے کہے تو عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اس نے کہا میری ایک بات بھی سن لو۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے سردارو، تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہونی، ان کو پکڑیں گے اور جکڑیں گے، لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اب سنیے لفظ عمیر کے جو ابن حشام نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان حضور کے غلاموں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہا۔ 5000 فرشتہ اترا، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایسی دعا نہ آج تک کسی نے مانگی ہے اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے، ناز والی دعا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن پوری کائنات میں تیرے نام لینے والے بس یہی 313 ہیں، میں نہیں کہتا تو انہیں بچا لے، لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے پیٹھ پہ آ جاتی، میں اس چادر کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھتا اور کہتا ہے حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کرو بس کرو، بس اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن حضور روئے جا رہے ہیں اور یہ دعا مانگے جا رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ عجیب رنگ ہے، کہتے پھر اچانک حضور نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، ھذا جبریل، یہ جبریل آ رہا ہے، آخذ بانان فرسہ، گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ مسلمانوں کی مدد کی، وہ مدد کی، وہ داستانیں رقم ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ تبوک بھی ہوا، پھر غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب کا مارکہ بھی لگا۔ اللہ اکبر۔ جنگ خیبر بھی بپا ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، سرخوردی دی۔ پھر وہ وقت بھی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ یروشلم آ جائیں، اللہ نے بیت المقدس کو فتح عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ لمحے بھی مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کی آزادی کا مجدہ ملا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے 4 سپہ سالاروں کے ساتھ جابیہ کے مقام پہ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے امیر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے نا تو آپ نے ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹنی لی اور سواری باری باری کرتے تھے۔ جب قریب آیا نا یروشلم تو غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی، حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی آگے۔ غلام نے عرض کی حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں چونکہ اب دشمنوں کا علاقہ آ گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں نکیل پکڑوں گا۔
جب مسلمان قریب آئے نا اور حضرت عمر کو دیکھا تو یہودی عیسائیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت عمر کو، تو کہا اس کی تو بڑی دعائی تھی، ہم سمجھتے تھے کوئی قریشی سردار ہوگا، یہ تو غلام ہے کوئی، اس سے زیادہ حسین تو اس کا نوکر ہے جو نکیل تھامے آگے چل رہا ہے، یہ کیسا ہے مسلمانوں کا امیر؟ تو مسلمانوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو نکیل تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا، یہ اسلام نے صرف منظر پیش کیا۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کہا کہ لشکروں کو پیچھے بھیج دو، یہ جو استقبال کرنے ہیں انہیں پیچھے بھیج دو، اور ان کے گلے میں باہیں ڈالی اور حضرت عمر رو پڑے اور پھر کہا ذرا آؤ نا کسی ایک طرف چلیں۔ اب جدھر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، اللہ اکبر، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے اور رو کے حضرت عمر نے کہا کہ سنو ذرا لفظ، کہا انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے اللہ۔ اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ کہتا ہے تو میرے پیارے محمد کا ہو جا سارا زمانہ تیرا ہو جائے اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی میں گئے اور جا کہتے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی آئے، فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، یہ کسی اور کو کہیے۔ تو لوگوں نے کہا بلال اللہ کا خوف کرو، امیر المومنین کی بات مانو۔ حضرت بلال حبشی بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، آپ کھڑے ہو گئے صخرہ کے پاس اور اذان دینا شروع کر دی۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ لہجہ دہلتا ہے کہ جب حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا اذان میں تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی اور حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت عمر روئے تو سارے صحابہ رو رہے، پوری مسجد اقصی صحابہ کی چیخوں سے گونج رہی ہے، ادھر بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزْ بغیر ما عزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، کہا ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے، اور اگر ہم نے حضور کے علاوہ اب کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا چاہی نا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو یہ عزتیں اور یہ مرتبہ و مقام جو امت مسلمہ کو ملا یہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ حضور کے در سے ملا ہے۔ حضرت عمر واپس پلٹے، عرض تہامہ میں رکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان اور یرز تہامہ اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا کہ یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرو، یہی عرض تہامہ تھی۔ کہتے ہیں میں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے لگا تو آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ پھر میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، کہا آج زمانہ یہ ہے 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور سے وفا کے رشتے کو استوار تو کر کے رکھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ایک شیر نے انسانی بو پائی تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت سفینہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ شیر کو کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اور جنگل کے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ شیر نے 2 مہلانی شروع کر دی اور آگے چلنے لگا، اور اس نے زبان حال سے کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں، تو حضور سے وفا کا رشتہ استوار کر کے تو دیکھ، سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کر گیا تو کہنا، حضور سے محبت کا رشتہ استوار کر، تعلق کا رشتہ استوار کر۔
آج ہماری ناکامی یہ ہے کہ حضور سے ہم دور ہو گئے۔ اقبال نے اس دکھ کو اپنے انداز میں بیان کیا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ما چے کرد، اسر ما ماز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ وہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا۔ کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس نے ہمیں حضور سے دور ہٹا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مادی ترقی کریں گے تو دنیا پہ غالب ہوں گے۔ حضرت عمر کا یہ قول میری آج کی اس تقریر کا نقطہ کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے جس وجہ سے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں ذلت ملے گی۔ اگر اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو عزتیں ملتی رہیں گی۔ اور اس فلسفے کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آسمان سے صدا آ رہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اپنی تقدیر خود ہی لکھتا رہنا۔ جو لکھتا رہے گا وہی کرتے رہیں گے۔ بندے سے خود تقدیر پوچھے گی بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مرتبہ نصیب ہو جائے گا تجھے۔ اگر ہم حضور سے وفا کے رشتے کو استوار کرتے ہیں تو پھر زمانہ ہمارا باج گزارا ہے، ورنہ در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر۔ یہ تاریخ ساز جملہ مسجد اقصیٰ کو جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے ابو عبیدہ، جس چیز نے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، ہم ذلیل قوم تھے، اگر ہم نے اس چیز سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت مانگی تو عزت نہیں ملے گی، اللہ ذلت دے گا۔ اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے۔ علامہ اقبال بڑا خوبصورت جملہ کہا، مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے۔ مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں۔ اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے، اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے۔ جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے۔ اس لیے ہمیں آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو پیچھے روشنی ہے، ہمارے پیچھے نور ہے، پیچھے اجالے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعہ کے بعد، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے، ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں۔ جب مسجدیں کچی تھی، ایمان پکے تھے، وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ۔ ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا اور زندگی کا جمال پایا جاتا تھا۔ زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار، وہ ثابت تو سیارہ، وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ صاحبو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اس دور حسین کی طرف، اس خوبصورت زمانے کی طرف، محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سارا حسن، ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخ فال کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے۔ ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا ہے حضور کے اس دور کے اندر، جب انسانی زندگی کو بانگ پن تھا، جب حضور سے وفا کے رشتے اتنے گہرے تھے کہ عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے، بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے۔ محبتوں کا سلسلہ، آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا،
آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں، محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے۔ اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی۔ زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے۔ ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی۔ آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا باز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے۔ بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے۔ یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے، اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاثنتین۔ ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، یا امی انا بین الاثنتین۔ چچا جی، اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غض لا يصدقك الناس فقل ما شئت۔ تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے،
صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبتیں دے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہو امی، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وقت تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وَفَتْ أُذُنُكَ يَا غُلَامُ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ،